السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں ایک بکری کا بچہ اور بھیڑیے کی حکایت پیش کی جاتی ہے۔ الخروف والذئب، بکری کا بچہ اور بھیڑیا۔ ویسے خروف کا معنی دمبا، مینڈھا، بچھڑا، اور ایسے ہی بکری کا بڑا بچہ جو 6 ماہ کا اس کو بھی خروف کہا جاتا ہے، اور یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے بکری کا بچہ اور بھیڑیا۔ بینما کان الراعی یرا غنمہ فی البریہ، اسی دوران کے چرواہ اس کی بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں۔ ابتعد خروف عن القطیع، تو بکری کا بچہ ریور سے دور ہو گیا۔ فہجم علیہ ذئب لیاکلہ، بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا تاکہ اس کو کھائے۔ فقال له الخروف، تو بکری کے بچے نے اس کو کہا، ان الراعی ارسلنی الیک لتاکلنی، بلا شبہ چرواہے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو مجھے کھائے۔ ولکنہ امرنی ان اغنی لک قبل ان تاکلنی، لیکن اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے گنگناؤں، یعنی گانا گاؤں، اس سے پہلے کہ تو مجھے کھائے۔ فقال الذئب، تو بھیڑیے نے کہا، هل صوتک حسن، کیا تیری آواز اچھی ہے؟ قال نعم، تو بکری کے بچے نے کہا، ہاں، ان صوتی جمیل جدا، بلا شبہ میری آواز بہت اچھی ہے۔ فقال له الذئب، تو بھیڑیے نے اس کو کہا، گنی ورفع صوتک، تو گا، گنا یغنی تغنیتن سے گنی، یہ امریکہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ گنی، تو گا، ورفع صوتک، اور تیری آواز کو بلند کر، یعنی زور سے گا۔ رفع الخروف صوتہ، بکری کے بچے نے اس کی آواز کو بلند کیا۔ فسمعہ الراعی، راعی نے اس کو سن لیا۔ واقبل وفی یدہ عصا، اور وہ وفی یدہ عصا طویلۃ، اور وہ آیا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں لمبی لاٹھی تھی۔ رآہ الذئب مقبلا ففر ہاربا، بھیڑیے نے اس کو دیکھ لیا آتے ہوئے۔ اقبل یقبل کا معنی سامنے سے آنا، بھیڑیے نے اس کو دیکھ لیا آتے ہوئے۔ ففر ہاربا، تو وہ بھاگ گیا، وہ اس نے راہ فرار اختیار کی، یعنی بھاگ گیا۔ ونجا الخروف من الذئب، اور بکری کے بچے نے بھیڑیے سے نجات پا لی۔